آئیے قرآن پڑھیں۔ ہر روز قرآن پاک کا ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الفاظی معنی کے ساتھ آئیے قرآن پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے 140 تک 16واں رکوع تلاوت فرمائیں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد اصطفینہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ومن کا مطلب اور کون، یرغب منہ موڑے، عن ملت دین سے، ابراہیم الا من سوائے اس کے، سفہ بیوقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، ولقد اور بے شک، اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وانہ اور بے شک، فی الآخرات آخرت میں، لامنا سے الصالحین نیکوکار۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بیوقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ عربی زبان میں راغب کا صلہ عن تو اس کے معنی بے رغبتی ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی بیوقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت رب العالمین۔ اذ قال جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کا رب، اسلم تو سر جھکا دے، قالا اس نے کہا، اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، لرب رب کے لیے، العالمین تمام جہان۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرمانبردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی۔ یہ فضیلت و برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرمانبرداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَوَصَّى اور وصیت کی، بِهَا اس کی، ابراہیم علیہ السلام، بنیہ اپنے بیٹے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا پس نہ، تموتن مرنا ہرگز، تموتن کا مطلب مرنا ہرگز، الا وانتم مگر تم، مسلمون مسلمان ہو۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت اپنے اولاد کو بھی کی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے، اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی، جیسے ہا انتم تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقم قالوا آمنا بہ واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا الغیظ بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ام کنتم کیا تم تھے، شہداء موجود، اذ حاضرہ کا مطلب جب آئی، یعقوب علیہ السلام، الموت موت، اذ کا مطلب جب، قالا اس نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تم کس کی، تعبدون کا مطلب عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہا کا تیرے معبود کی، و الہ اور معبود، آبائے کا تیرے آبا ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہن معبود، واحدن واحد، و نحن اور ہم، لہو اسی کے مسلمون مطلب فرمانبردار ہیں۔ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تلک امۃ، یہ امت، قد تحقیق، خلت جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، واو کا مطلب اور، لکم تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہ ہی، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، اما کانوا اس کے بارے میں جو وہ یعملون کرتے تھے، یعنی وہ جو کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو انبیاء و صالحین ہو گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے، جو پچھلے صالحین بھی سرمایہ تھا، پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور قالو، واو کا مطلب اور، قالو یعنی انہوں نے کہا، کونو تم ہو جاؤ، ہودن اور یہودی یا نصارہ نصرانی، تہتدوا ہدایت پالو گے، قل کہہ دو، بلکہ ملت مطلب دین، ابراہیم علیہ السلام یعنی حنیفاً ایک، وما اور نہیں، کانا کا مطلب تھے، من کا مطلب سے، المشرکین مشرکین۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے، جو حنیف تھا، یعنی اللہ واحد کا پرستار اور سب سے کٹ کر اس کی عبادت کرنے والا۔ حنیف کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ واحدہ لا شریک کا پرستار، ان کو یہ اللہ کو ہی پوجنے والا، ان کی عبادت کرنے والا، یعنی سب سے الگ تھلگ ہو کر ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ وہ مشرک نہیں تھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے، اور اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اگرچہ الحمدللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں، جن میں توحید کا تصور بالکل بے غبار اور نہایت واضح ہے، جس سے یہودیت اور سنویت دو خداؤں کے قائل مذاہب سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال عقائد میں جو مشرکانہ اقدار اور تصورات در آئے ہیں، اس نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز نظر ہی نہیں آتا۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلایا جا رہا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسی وعیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ قولو کہہ دو، امنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب۔ اسباط کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اولاد یعقوب۔ وما اور جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو اوتیا اور دیا گیا، النبیون نبیوں کو، من کا مطلب سے، ربہم ان کے رب، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بینا کا عہد ان کا مطلب کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن لہو اور ہم اسی کے مسلمون فرمانبردار ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی
جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی اس سے پہلے ان پر جو نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو جائز نہیں رکھا گیا۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں، تحریف شدہ ہیں، دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ پس اگر آمنوا وہ ایمان لائیں، بمثل جیسے، ما آمنتم تم ایمان لائے، بہی اس پر، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا هُمْ تو بے شک وہی، فی شقاق ضد میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ کا مطلب ہے پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقاصد میں کافی ہوگا۔ اللہ یعنی اللہ، واو کا مطلب اور، ہوا کا مطلب وہ، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑے تو وہ صریح اختلاف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام بھی اسی مرکوزہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اس لیے صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح سے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے، واللہ عالم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغت کا مطلب رنگ، اللہ ومن اور کس کا، احسن اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃً رنگ، ونحن له اور ہم اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ قل کہہ دو، أَتُحَاجُّونَنَا کا مطلب ہے کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، فی اللہ کا مطلب میں اللہ، وَهُوَ وہی ہے، ربنا ہمارا رب، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب، وَلَنَا اور ہمارے لیے، أَعْمَالُنَا ہمارے عمل ہیں، واو کا مطلب اور، لکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے عمل ہیں، ونحن اور ہم، لہو اسی کی ہیں، مخلصون خالص۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص و نیازمندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اسی کے احکامات کی پیروی کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ہی نہیں تمہارا بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہمارا ہی رب نہیں تمہارا بھی رب ہے،
اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہم تو اسی کے لیے خاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ام کا مطلب ہے کیا، تقولون تم کہتے ہو، ان ابراہیم کہ ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب کانوا تھے ہدن یہودی او نصارا یا نصرانی، قل کہہ دیجئے انتم کیا تم عالم و جاننے والے ہو ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون ہے اظلم و بڑا ظالم ممن اس سے جس نے کتم شہاداتن گواہی چھپائی، عندہ اس کے پاس من اللہ سے اللہ، وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں، اما کا مطلب اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یعنی تم کہتے ہو کہ یہ اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں حضرت کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے خفیہ نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تلک امۃ یہ امت قد تحقیق، خلت کا مطلب جو گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، واو کا مطلب ہے اور، لکم تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، واو لا اور نہ، تسألون پوچھا جائے گا، اما کانوا اس کے بارے میں جو وہ یعملون کرتے تھے۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے، یعنی ان کے جو عمل تھے ان کے بارے میں تم لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم سے سوال تمہارے ہی عمال کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف لگاؤ یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا ہے۔ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا سلسلہ اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے خاندان کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا، جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے 141، اور یہ رکوع نمبر تھا 16۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔